बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान सैयद अनीस रज़ा और आप देख रहे हैं AH शो। नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है कि आजकल पाकिस्तान में जो सियासी गर्मी है वो बहुत ज़्यादा हो चुकी है और गवर्नमेंट और ख़ुसूसन PDM के दरमियान जो गवर्नमेंट है वो कहती है कि PDM जो है वो आखिरी सांसें ले रही हैं, जबकि PDM के जो नुमाइंदे हैं, PDM के जो सरबराह हैं, वो ये कहते हैं कि PDM आज भी उसी तरह है जिस तरह पहले दिन ये हम PDM वाले इकट्ठे थे। इसके अलावा पीपल्स पार्टी पंजाब में, वो पीपल्स पार्टी के जो अक्सरियत में हुआ करती थी, आज वो पीपल्स पार्टी अक़लियत में क्यों रह गई है? इन तमाम बातों पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है एक ऐसी शख्सियत कि जिनकी बातों का और जिनके किरदार का, जिनकी शख्सियत के हमेशा से हरीफ भी जो है वो एहतराम करते हैं, हरीफ भी कायल रहे हैं। साबिक़ वज़ीर आज़म पाकिस्तान और मौजूदा MNA जनाब राजा परवेज़ अशरफ साहब। राय साहब, बहुत शुक्रिया सबसे पहले आपने भी वक्त। मेहरबानी। राय साहब, सबसे पहले थोड़ा सा मैं पार्टी के हवाले से बात करूँगा कि पीपल्स पार्टी जो एक वक्त था कि पंजाब में अक्सरियत होती थी, आज अक़लियत में क्यों रह गई है? देखिए, ये पॉलिटिकल पेंडुलम तो आगे पीछे होता रहता है और हकीकत ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो मौजूद तो हर जगह है और पिछले इलेक्शन में यकीनी तौर पर हमें कम सीटें मिली, लेकिन आपने देखा होगा कि 2002 में 2008 में हमारी कारकर्दगी बहुत बेहतर रही। और इलेक्शन जो है ना, वो पाकिस्तान में सिर्फ वो कसौटी नहीं है ये देखने के लिए कि पार्टी मौजूद है या नहीं है, ठीक है, इसमें और बहुत सारे अवामिल हैं, लेकिन यकीनन तौर पर हमें ज़्यादा काम करना है पंजाब में। पंजाब में पार्टी को हम रीऑर्गेनाइज़ करेंगे इंशाल्लाह ताला। हमारी ऑर्गेनाइजेशन एक्टिव है और ग्रास रूट तक पहुंच रहे हैं हम सब लोग। हमारी लीडरशिप जो है उनका भी अब यही ख्याल है कि हम पंजाब को जो है वो बनाएंगे अपने मरकज़ और यहाँ से हम एक दफ़ा नए वलवले और जज्बे के साथ पीपल्स पार्टी को खड़ा करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है। राजा साहब, आपने तो चूँकि आपने अपनी सीट जीती, वो उसकी एक वजह ये भी थी कि आपका जो ज़ाती ताल्लुक़ है आपके इलाके में और इसके अलावा आप वज़ीर आज़म भी रहे, तो बाकी पंजाब में जो हाल है आप किस तरह से इसको आगे लेके चलेंगे और अगले इलेक्शन में आप क्या समझते हैं? देखिए, मैं आपको बताऊँ कि अगर आप पाकिस्तान की जो तारीख़ है, इंतखाबी तारीख़ है, उस पर अगर आप निगाह दौड़ाएं तो 2002 में सिर्फ 17 सीटें थीं, ठीक है, जो उस वक़्त असम्बली मार्ज़ वजूद में आई थी मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की पार्टी की, और एक सीट थी PTI की। तो ये पेंडुलम है, ये कभी इस तरफ शिफ्ट करता है। और उसके आपने देखा कि 2008 में भी हमने बरकरार रखा, अपना गवर्नमेंट बनाई हमने, और अभी भी हम एक साइजेबल अपोजिशन है, ठीक है, और नंबर जिस वक्त भी हमारे 55-56 MNAs मौजूद हैं। पंजाब का मैं बिल्कुल समझता हूँ कि इस इलेक्शन में हमें बहुत सारे मामलात का सामना था, और लेकिन उसके बावजूद जो हमने कारकर्दगी की उस पर ज़्यादा हम मुतमईन नहीं हैं। हम इसको बेहतर करेंगे और इंशाल्लाह ताला आइंदा इलेक्शन में आप देखेंगे कि पीपल्स पार्टी अपना हिस्सा लेगी। ठीक है। अच्छा, मैं PDM के हवाले से बात करूंगा। जब PDM, चूँकि आपकी पार्टी ने ही PDM को तश्कील दिया, जब PDM बनी तो हुकूमती वज़रा ये कहते थे कि ये PDM में कुछ नहीं है। उसके बाद जब इस्तीफ़ों की तरफ बात आई तो हुकूमती वज़रा ये कहते नज़र आते थे कि ये इस्तीफ़े कभी भी नहीं देंगे, और ऐसा ही हुआ। इस्तीफ़ों पर फ़िलहाल आप लोग मुत्तफ़िक नहीं हैं। उसके बाद जब बात आई अदम एतमाद की, अब चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब ने बात की, जिस पर हमें PDM की बाकी जमातें थोड़ी नाला नज़र आ रही हैं, तो इस पर आप क्या मना लेंगे? देखिए, हम तो इस्तीफ़ा इनका लेने आए। अच्छा, इस्तीफ़ा देने की क्या बात है? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये सोचती है कि मुल्क में जो हालात हैं, जो बेरोज़गारी है, जो महंगाई है, जो अफरा तफरी है, सारी फ़िज़ा जो है वो एक किस्म की बिल्कुल मकदर हो चुकी है और बिल्कुल एक गैर यकीनी की कैफियत है। हर चीज़ का पहिया रुका हुआ है, कोई चीज़ कंट्रोल में नहीं है, तो लोग सड़कों पर मौजूद हैं। तो ये वो हालात हैं जिसमें एक हुकूमत को जाना होता है। ठीक है, अपोजिशन अपना भरपूर किरदार अदा कर रही है और हम कोई फोरम नहीं छोड़ना चाहते, वो कोई असेंबली हो या कोई फोरम हो या कोई पब्लिक का फोरम हो, कोई सड़क का फोरम हो, कोई लॉन्ग मार्च का फोरम हो, जलसे जुलूस एहतजाज, यही जो है ये अपोजिशन का जो है वो तरीक़ाकार होता है। और हम आइनी तरीके करते हैं, हम कानून और आइन को जो है उसकी बालादस्ती पे यकीन रखने वाले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। और PDM में भी हम बिल्कुल हम आंगी है
وہاں مختلف جماعتیں ہیں، اپنے اپنے خیالات ہوتے ہیں، اپنے اپنے نظریات ہوتی ہیں، اپنی اپنی سوچ ہوتی ہے، لیکن جب فیصلہ ہو جاتا ہے تو پھر ہم ایک ہیں۔ ٹھیک ہے، تو رائے صاحب آپ کی چونکہ آئینی طریقہ تو تحریک عدم اعتماد ہی ہے، بالکل، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ بھی تحریک آئینی عدم طریقہ اعتماد ہے، جلسہ کرنا بھی یہ طریقہ ہے، بالکل لانگ مارچ دھرنا کرنا، دینا بھی ہے، لانگ مارچ بھی ہے، یہ بالکل ایسے ہی یہ ہے، حکومت خود کرتی رہی۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ اگر آپ عدم اعتماد لاتے ہیں تو آپ کس طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ آپ کے پاس نمبر ہیں یا وہ سینٹ والا حساب نہ ہو جائے؟ دیکھیں میں آپ کو تو سینٹ میں تو نمبر تھے، لیکن نہیں، بات یہ ہے کہ اگر تو اس طرح کسی نے ڈیفیٹ کرنی ہے عدم اعتماد جس طرح سینٹ میں ہے، جی تو پھر تو حکومت کو رہنے کا جواز ہی نہیں رہتا۔ ٹھیک ہے، اگر مطلب نمبرز ہمارے پاس تھے اور وہاں جا کے اندر سے کم نکلے، تو پھر تو میں سمجھتا ہوں کہ موجودہ جب انہوں نے کھڑے ہو کر بتا دیا کہ ہم ہیں جو آپ کے خلاف تحریک لانا چاہتے ہیں، تو تحریک تو اس وقت پاس ہو گئی تھی۔ ایک تو پرچی ڈالنا تو بعد کی بات ہے، جب فزیکلی کھڑے ہو کر وہ ہاؤس میں کہتے ہیں کہ ہمیں گن لیں اور ہم آپ کو ڈی سیٹ کرنا چاہتے ہیں، تو اس وقت تو ڈی سیٹ ہو جانا چاہیے تھا، کیونکہ آج بھی پی ٹی آئی یہ کہہ رہی ہے کہ اوپن ووٹ ہونا ہے۔ اوپن ووٹ میں تو یہ ہار گئے تھے، اوپن ووٹ میں تو پیپلز پارٹی اپنے اتحادی جماعتوں نے ان کو شکست دے دی تھی، چیئرمین سینٹ کو، یہی تھا نا اوپن ووٹ، جی کہ کھڑے ہو کر انہوں نے بولا کاؤنٹ کریں ہمیں۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ جہاں تک تعلق ہے تحریک عدم اعتماد لانے کا، وہ ایک جمہوری ٹول ہے، وہ ایک طریقہ کار ہے، اور اس پر جو جمہوریت پسند لوگ ہیں اس پہ یقین رکھتے ہیں، اور ہم اپنی ٹائمنگ دیکھیں گے، اور فرق بہت کم ہے، آپ کو پتہ ہے، اپوزیشن کو کم نہیں ہے، کوئی 2-4 ووٹوں کا فرق ہے، جی تو اس پہ کام ہو رہا ہے، بہت سارے لوگوں نے وعدے وعید کیے ہیں، اب دیکھتے ہیں اس کا تجزیہ کرتے ہیں، جب ہمیں یقین ہو جائے گا ہم ڈالیں گے۔ ٹھیک ہے، اب میں پروگرام کے اختتام کی طرف جاؤں گا، آخری 1-2 سوال آپ سے کروں گا کہ رائے صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں، چونکہ ابھی 4 یا 5 فروری کو غالباً پی ڈی ایم کا اجلاس ہے دوبارہ، تو کیا اس میں چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو صاحب کامیاب ہو جائیں گے عدم اعتماد پہ منانے پر؟ دیکھیں یہ کوئی کامیابی اور ناکامی کی بات نہیں ہے، ہمارا ایک فورم ہے، ہم بیٹھ کر وہاں پر مشورہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، سب اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں، اس کے بعد جو ہے وہ ہم اپنے دلائل دیتے ہیں، اور اگر دلائل جو ہیں وہ دوسروں کی سمجھ میں آ جائیں اس پہ یس ہو جاتی ہے۔ یہ کوئی جیت نہیں ہے، کوئی ہار نہیں ہے، یہ تو ایک ہمارا فورم ہے، جیسے ہم بیٹھ کے بات کرتے ہیں، اور اس فورم کے بنیادی جو مقصد وہ یہ ہے کہ پاکستان کے عوام کے جذبات اور احساسات کی ترجمانی کرنا، وہ ہم کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا تکڑا اتحاد ہے جس میں ملک کی 10-11 جماعتیں ہیں، میجر پارٹیز ہیں جن کے ساتھ عوام ہیں۔ لیکن خواجہ صاحب ایک بات میں یہاں پہ ایڈ کرنا چاہوں گا کہ آپ کو کیا اپنی صفوں میں بھی ذرا نظر دوڑانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ آپ کی صفوں کے ہی لوگ ہیں کہ جن کی بیک ڈور، اگر میں ڈائریکٹ کہوں تو اسٹیبلشمنٹ سے رابطے بھی جاری ہیں۔ کل پرسوں محمد زبیر صاحب اسلام آباد کلب میں ملے، کہا یہ ان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ وہ کوئی پلان ملاقات نہیں تھی، اچانک سے ملاقات ہو گئی۔ اس کے علاوہ خواجہ آصف صاحب کا الیکشن والے دن کے آپ معاملات دیکھ لیں، تو پھر آپ کے اپنی صفوں میں بھی یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، اسٹیبلشمنٹ بھی جو ہے وہ کوئی دوسرے ملک کی تھوڑی ہے۔ جی، اگر کوئی بندہ کسی اسٹیبلشمنٹ کے بندے سے ملتا ہے اور اس سے کوئی رابطہ رکھتا ہے یا کوئی بات چیت کرتا ہے، اس میں کوئی بات نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ جس وقت جو بھی بات ہوتی ہے اس نے آنا اس فورم پہ، ٹھیک ہے، اور ابھی تو یہ کہا بھی گیا کہ جس سے بھی جو بات ہوگی پھر وہ پی ڈی ایم کے فورم پہ ڈسکس ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے۔ اچھا رائے صاحب، آپ جا رہے ہیں کراچی بختیور بی بی کی شادی میں؟ جی انشاءاللہ تعالیٰ۔ کل فضل الرحمان صاحب نے کہا ہے کہ مجھے مدعو نہیں کیا گیا، مریم بی بی بھی نہیں آ رہی، تو بس وہ یہ کوئی جلسہ تو نہیں ہے، جی جن کو گھر والے انویٹیشن دیتے ہیں وہی جاتے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ چل رائے صاحب، آخر پہ میں چند نام لوں گا، ان کے بارے میں کوئی ایک لفظ یا ایک جملہ یا کوئی ایک نصیحت آپ ان کو کر سکتے ہیں۔ جی شیخ رشید صاحب، وہ تو خود اتنے بڑے سیاستدان ہیں، ان کو کیا آپ کر سکتے ہیں، کوئی مشورہ نہیں دے سکتے، وہ تو ساری دنیا کو مشورے دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ مریم نواز صاحبہ، مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ اپنی پارٹی کی بڑی قائد ہیں، بڑی جماعت کی قائد ہیں، ٹھیک ہے۔ اور بڑی محنت کر رہی ہیں وہ۔ بلاول بھٹو صاحب، بلاول بھٹو ہمارا کل ہے، ہماری امید ہے، اور بڑی ہی میں سمجھتا ہوں کہ محنت کے ساتھ وہ پارٹی میں ہیں، جو محنت کر رہے ہیں اور پارٹی کے لیے دن رات ایک کر کے وہ کام کر رہے ہیں، اور بڑی اچھی بات یہ ہے کہ انہوں نے بہت جلدی جو ہے وہ گرپ کر لی ہے سیاست پہ۔ ٹھیک ہے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب، مولانا فضل الرحمان صاحب بڑے ایک سنجیدہ منجے ہوئے جو ہیں وہ عالم دین بھی ہیں اور سیاسی رہنما بھی ہیں، اس وقت تمام جماعتوں کا جو متحدہ اور
وہ ایک اتحاد ہے. آخری نام رائی صاحب عمران خان صاحب. عمران خان صاحب کو بھی اپنا میں سمجھتا ہوں کہ وزیر اعظم ہیں ہمارے اس ملک کے, اور ان کو اپنے معاملات کو, اپنے مشیروں کو اور اپنی سوچ اور فکر کو جو ہے, اور جہاں کہیں سے بھی اچھی بات آئے اپوزیشن کی باتوں کو غور سے سننا چاہیے اور اپنی تصحیح کرنی چاہیے. ٹھیک ہے رائی صاحب, آخر پہ اپنی جو آپ کی پٹھواری زبان ہے, بلکہ میں کہوں گا کہ اپنی زبان ہی آخر تے جڑا اپنے پٹھوار نے لوگوں واسطے کوئی پیغام دے دیو. پٹھوار نے لوگوں واسطے میرا یہی پیغام ہے کہ اساں ملک پاکستان ہے, اس کی اساں ہر قیمت ہے پر سارے تو پہلا جڑا اساں پریورٹی ہے, جڑی سارے تو قیمتی چیز اساں کول ہے, وہ ساڑا وطن ہے. اس نے نال اساں محبت اور عشق کرنا جڑا ہے وہ اساں پر بالکل لازم ہے, اور اس سے محبت کی طاقت بنا کے اساں اس کی خدمت کریے. خواہ کوئی کسی بھی پوزیشن وچ بیٹھا ہے, کوئی سرکاری ملازم ہے, کوئی بزنس مین ہے, کوئی کاشتکار ہے, کوئی سیاستدان ہے, کوئی ڈاکٹر ہے, انجینئر ہے, کوئی میڈیا مین ہے, سارے اپنا اپنا حصہ باسن تے ملک ترقی کرسی, اور اسانی آئندہ آنے والی نسلاں تک یہ فخر کر سکن کہ اساں اس نے شہری ہیں. بہت شکریہ. ٹھیک ہے رائی صاحب, بہت شکریہ ایک دفعہ پھر آپ کے وقت دینے کا. تھینک یو, بہت مہربانی آپ لوگوں کا آنے کا. تھینک یو رائی صاحب. جی ناظرین, تو آپ نے دیکھا کہ رائی صاحب نے ان تمام سوالوں کے جواب بڑے اچھے طریقے سے دیے کہ جو سوال بہت دنوں سے میڈیا پہ گردش کر رہے تھے. اجازت دیجیے اگلے پروگرام تک کے لیے. اللہ حافظ. تھینک یو.